داستان حضرت موسیٰ و خضر ماخوذ از قرآن کریم سورۃ الکہف۔ اے میری قوم، خداوند کریم کی نعمتوں کے شکر گزار بنو، اس کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس ایک خدا کے شکر گزار بنو کہ جس نے ہمیں فرعون اور اس کے ظالم لشکر سے نجات دی، جس وقت ہم پر مایوسی اور نا امیدی کے بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس نے دریائے نیل کو شگافتہ کر کے فرعون کو ڈبو دیا اور ہم لوگوں کو فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی۔ پس جان لو کہ خداوند متعال نے اپنے فضل و کرم کو ہم پر نازل فرمایا، جبکہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم غفلت اور لاپرواہی کے دلدل میں گرفتار ہیں۔ اے میری قوم، اس کے بعد تمہیں چاہیے کہ تم علم و معرفت حاصل کرنے کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور ہمیشہ خداوند متعال کے اطاعت گزار اور اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اے لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کو اذیت و آزار پہنچانے سے پرہیز کرو۔ حسد، ریا، سود اور حرام خوری، جھوٹ اور ہر قسم کے گناہ جو انسان کو فطرت اور ابتدائی خلقت سے گمراہ کرنے والی صفات ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی سے پیش آؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو۔ اے لوگوں، انہوں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، جس طرح انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا۔ ہم نے ان کی حقانیت کا اپنے دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ اے موسیٰ، اے خدا کے نبی، ہم سب آپ کے حکم کے تابع ہیں اور آپ ہی کے فرمان کی پیروی کریں گے۔ ہاں، سچ وہی ہے جو اس جوان نے کہا ہے۔ خدا کی قسم، یہ حق پر ہے، یہ خدا پرست بندہ ہے اور علم خدائی کا حامل ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں اور کسی بھی حال میں انہیں تنہا نہ چھوڑیں۔ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں اور خداوند متعال کے حکم کا اطاعت گزار ہوں۔ اے موسیٰ، ذرا یہ تو بتائیں کہ اس روئے زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ کوئی عالم نہیں ہے، موسیٰ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، معلوم اس سے بہتر کوئی عالم نہیں ہے، موسیٰ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اے لوگوں، بہتر ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں۔ ہاں یوشے، اب گھروں کو واپس جانے کا وقت ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ اے خدا کے بندو، میں نے جو نصیحت کی ہے اس پر غور کرو اور اس پر عمل کرو۔ ہمیشہ خدا کے پاک اور مقرب بندوں کے زمرے میں شامل رہنے کی کوشش کرو۔ بس آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ آپ کو خدا رحمان کے سپرد کرتا ہوں۔ خدا تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ اے موسیٰ، ہمارے حق میں بھی دعا کریں تاکہ ہم بھی ہدایت حاصل کریں اور ہدایت پانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ دیکھو یوشے، بس آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں تاکہ میں کچھ دیر یہاں رک جاؤں اور اپنے پروردگار سے خلوت میں راز و نیاز کروں، کیونکہ اس بزرگ شخص کی بات نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر میرے آقا۔ کیا یہ سچ ہے کہ میں روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا ہوں؟ میرے اللہ، میں کیا سن رہا ہوں؟ خدا نے میرے دل کو کس طرح نور علم سے روشن فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ کیا میں سب سے بہتر ہوں؟
اے موسیٰ، جان لو کہ ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ جاننے والا اور عالم ہے۔ خضر؟ اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تیرا محبوب بندہ کون ہے؟ وہ کہ ہر وقت مجھے یاد کرے اور کبھی فراموش نہ کرے۔ اے میرے پروردگار، تیرے بندوں میں کون سب سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے؟ وہ جو بہتر حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہو اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرتا ہو۔ پروردگار جو سب سے زیادہ علم و حکمت کا مالک ہے، اس کی کیا صفات ہیں؟ وہ شخص جو دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہو۔ بار الہا، کس طرح تیرے بندے خضر کو پا سکتا ہوں؟ اپنی ٹوکری میں مچھلی رکھ لو اور مجمع البحرین کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ جس مقام پر ٹوکری سے مچھلی غائب ہو جائے وہیں پر خضر کو موجود پاؤ گے۔ آ رہا ہوں میں۔ اے میرے آقا، یوشے جاؤ اور کل سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد ایک لمبے سفر پر جانے کی تیاری شروع کر دو، جاؤ۔ میرے آقا، آخر کیا بات ہے جو آپ اس قدر پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ خدا کے پاکیزہ بندے، اے میرے بھائی خضر، خدا کی مرضی سے میں جلد آپ سے ملاقات کروں گا۔ بھائی خضر، میں تم سے ضرور ملوں گا۔ اے خدا کے نبی، آپ پر درود و سلام ہو۔ تم پر بھی درود و سلام ہو۔ میرے آقا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ گزشتہ رات بھی آپ کمرے میں پریشان دکھائی دے رہے تھے، اس طرح میں نے آسمان کو بھی آپ کی پریشانی پر غمناک دیکھا۔ ہاں، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ یوشے، جاؤ اور سفر کی تیاری کرو۔ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے۔ ممکن ہے ہمارا یہ سفر بہت ہی طویل ہو۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ سفر گزشتہ رات کی طرح بے ربط نہیں ہوگا۔ ہاں یوشا، ایسا ہی ہے۔ اب تم جلدی سے سفر کی تیاری کرو، ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ اطاعت میرے آقا۔ بھائی یوشے، جناب موسیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے بھنی ہوئی مچھلی کو اس ٹوکری میں رکھ دیا ہے۔ اس ٹوکری کو اپنے ہمراہ لے جانا۔ میرے آقا، آپ نے جو مچھلی طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ یوشے، جس ٹوکری میں مچھلی رکھی ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اطاعت میرے آقا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب میں یوشع کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، میری غیر موجودگی میں لوگوں کے مسائل میں ان کی مدد کرنا، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، اپنی بساط کے مطابق ان کے امور کی بجاوری میں مسلسل خداوند متعال سے مدد طلب کرتے رہنا۔ اے خدا کے نبی، دعا کریں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے انجام دے کر خداوند متعال اور اس کے خاص بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ آپ کے ماننے والوں میں سے جو بھی آپ سے ملنا چاہے وہ ملاقات کر سکتا ہے۔ اس وقت سب آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین اور تیار ہیں اور دروازے کے پیچھے حکم کے منتظر ہیں۔ بہت اچھا کیا تم نے
उनको मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहिए। चलो यूशे, चलते हैं। दुरूद और सलाम हो आप लोगों पर भी। ए मूसा, खुदा आपको सलामत रखे। ये तो बताइए, कहाँ जाने का इरादा है? क्यों हमें छोड़कर जा रहे हैं? अरे मेरी मेहरबान कौम, मैं अपने नफ्स की तरबियत और हुसूल इल्म के लिए आप लोगों से दूर एक तवील सफर पर जा रहा हूँ। आप पैगंबर खुदा और अल्लाह के नुमाइंदे हैं, तो क्या आपको भी इल्म हासिल करने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है मेरी अजीज कौम। आप तो इल्म खुदाई के मालिक हैं, क्या ये अजीब बात नहीं? अरे मेरे अजीज भाइयों, हम सब इंसान हैं जो कि नफ्स की तरबियत और तज़किये के मोहताज हैं, और हमारे वजूद के मुख्तलिफ मरातिब हैं। तमाम इंसान अपने वजूद के मरातिब के एतबार से एक दूसरे से फर्क रखते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम भी इसी तरह की तरबियत के मोहताज हैं। आम लोग किसी और तरह की तरबियत के मोहताज हैं। बस हम जहां भी हों, जिस किस्म की शख्सियत के मालिक हों और जिस मकाम और मर्तबे के हामिल हों, हर हाल में अमर खुदा के अताअत गुजार और उसके पैरोकार हैं, क्योंकि वही अव्वलीन और आखिरीन का मौलिम है। बस इस वक्त मुझ पर और मेरे भाई यूशे पर लाजिम है कि हम दोनों अपने सफर का आगाज करें। आप सबको खुदावंद मुताल के सुपुर्द करता हूँ। मेरे आका, इजाजत है कि मैं आपसे ये सवाल करूं कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम मजमुल बहरैन की तरफ जाने का इरादा रखते हैं यूशे। मेरे आका, हम किस मकसद के तहत ये सफर कर रहे हैं? ये एक ऐसा सफर है जो हम खुदावंद मुताल की मर्जी से अंजाम दे रहे हैं, और हम सब उसी खुदावंद मुताल के हुक्म के ही पाबंद हैं। मेरे आका, ये अर्ज करें कि ये किस किस्म की जिम्मेदारी है, हमारा काम क्या है, और इस सफर के दौरान कौन कौन से उमूर हमें अंजाम देने होंगे? मैं बस इतना जानता हूँ कि हम खुदा के हुक्म से अपने नफ्स की तरबियत और हुसूल इल्म के लिए जनाब खज़र से मुलाकात के लिए आज़म सफर हुए हैं। आपने फरमाया नफ्स की तरबियत के लिए, जबकि आप खुद मकाम रिसालत पर फायज हैं। हाँ यूशे, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मगर तुम्हारी भी ये जिम्मेदारी है कि दौरान सफर होशियार रहो। यानी जिस मुकाम पर भी इस टोकरी से मछली गायब हो जाए तो फौरी तौर पर मुझे मुत्तला करो। क्या आप शागिर्द हैं? कैसी अजीब शागिर्दी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हकायक तलाश करें और मारिफत हासिल करें। ये वो बात है जो मुझे हमेशा बेचैन रखती है, और इससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये है कि लोगों ने हकायक से चश्मपोशी इख्तियार की हुई है और हकायक को देखने और समझने से आजिज हैं, गोया वो हकीकत को समझना ही नहीं चाहते। यूशे, तमाम चीजें लोगों के लिए फराहम हैं। अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सोचें समझें कि किस तरह जिंदगी गुजारनी है। उनको चाहिए कि इल्म हिकमत के नतीजे में हासिल होने वाली हिदायत पर अमल करें ताकि सादत के रास्ते को पालें। खुदाया, तेरी बेपनाह नेमतों के हासिल होने पर मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। परवरदिगार, तुझसे मदद चाहता हूँ कि तू हकाइक को दर्क करने और मारिफत को हासिल करने में मेरी मदद फरमा और अपने अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ कादिर मुतलक, हमें किसी भी हाल में तन्हा न छोड़ना। मेरे आका, थकन से महसूस कर रहा हूँ, अगर इजाजत हो तो कुछ देर आराम कर ले। हाँ, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, थोड़ी देर आराम की जरूरत है।
वहाँ उस जगह साए के नीचे चलते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मेरे आका, अगर इजाजत हो तो खाना खा लिया जाए। लगता है गहरी नींद सो गए हैं। चलो मैं भी सो जाता हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे अल्लाह, ये तो भुनी हुई मछली थी, ये कैसे जिंदा हो गई? हैरत की बात है। मुझे आका को नींद से बेदार कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो गहरी नींद सो रहे हैं। जब बेदार होंगे तो लाजमी उनको ये वाकया बताऊंगा। ये ठीक है। अभी नींद पूरी नहीं हुई, थोड़ा और आराम कर लो। मेरे आका, काफी चल चुके हैं, थक गया हूँ। अगर इजाजत हो तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। हाँ, ठीक कहते हो। खाना खा लें, क्योंकि अभी हमने एक लंबा सफर तय करना है। मछली आका, मछली आका, जब मैंने आराम की गर्ज से पत्थर पर सर रखा था और आप खुद भी आराम फरमा रहे थे, मछली एक अजीब तरीके से जिंदा हुई और टोकरी से बाहर जा गिरी, जिसके बाद दरिया की जानिब हरकत करने लगी। दरिया में कूद गई और दरिया की गहराई में गायब हो गई। ठहरो यूशे, ठहरो। बताओ, तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें ताकीद की थी कि मुझे फौरन इत्तला करना। खुदा के नबी, यकीनन मुझे शैतान ने नींद में मुब्तला किया, इसी वजह से मैं आपको बर वक्त इत्तला नहीं दे सका और मछली टोकरी से खुद ब खुद निकली और दरिया में जा गिरी। शायद ये वही वादा परवरदिगार हो। हाँ, ये वही वादा है। अपनी टोकरी में मछली रखो और मजमूल बहरैन की जानिब हरकत करो। यहाँ मछली गायब हो जाए, वहीं तुम्हारी मुलाकात खिज़र से होगी। आप खुद भी देख लें आका, इस टोकरी में कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि जो कुछ मैंने देखा वो हकीकी मंजर था। अभी और इसी वक्त वहीं चलते हैं जहां मछली जिंदा हुई और दरिया में जा गिरी। जो हुक्म मेरे आका। आया मछली का दोबारा जिंदा होना अल्लाह की कोई निशानी है मेरे मौला? हाँ, अगर खुदा चाहे तो ऐसा ही है। बेहतर है हम सब्र से काम लें यूशे। मेरे आका, मेरा दिल बहुत बेकरार है, नहीं मालूम क्या हादसा पेश आने वाला है। हकीकत यह है कि मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन ये बहुत ही अहम वक्त है। हम वहीं चलते हैं जहां पानी में मछली गिरी थी, ताकि लुत्फ़े परवरदिगार हमारे शामिल हाल हो। मेरे आका, ये मर्द कौन है? मुझे यकीन है कि ये वही खुदा का भेजा हुआ बंदा है।
सलाम हो खुदा के हबीब पर। آپ پر بھی سلام ہو اے نبی خدا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پرندے کو کس حالت میں پایا؟ یہ چند پرندے جو آسمان سے اترتے ہیں اور اپنی چونچ سے دریا کے پانی کا ایک قطرہ اٹھا کر دوبارہ آسمان کی جانب پرواز کرنے لگتے ہیں۔ بس اے موسیٰ، جان لیجئے میرا علم بھی خداوند متعال کے علم کے مقابلے میں اس قطرے کی مانند ہے جتنا پرندے اپنی چونچ کے ذریعے اٹھاتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ خدا کا سلام ہو آپ پر اے بزرگ انسان۔ آپ پر بھی درود و سلام ہو۔ میں آپ کی آمد کا منتظر تھا، مجھے خدا نے آپ کی آمد سے باخبر کر دیا تھا۔ پروردگار تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے خضر، کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں قبول کریں گے کہ میں اس علم و دانش سے خوب استفادہ حاصل کروں؟ یہ کام میں انجام دیتا ہوں، وہ ظاہراً خوبصورت دکھائی نہیں دیتے۔ آپ ان امور کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو۔ ممکن ہے میری ہمراہی میں آپ ان امور کی وجہ سے صبر اور تحمل سے کام نہ لے سکیں۔ اگر خدا نے چاہا تو میں صبر و تحمل سے کام لوں گا اور کسی بھی حال میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بس اجازت دیجیے کہ آپ کا شریک سفر ہو جاؤں، یہ میری آرزو ہے اے خضر۔ اگر آپ میرے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں تو جو کام میں انجام دوں، جب تک میں خود اس کام کی حقیقت کو بیان نہ کروں، آپ کسی قسم کا سوال نہیں کریں گے اور صبر سے کام لیں گے۔ اگر ایسا ممکن ہے تو میرے ساتھ چلنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے ایسا ہی پائیں گے اے عزیز خدا۔ بہتر ہے کہ آپ یوشع کو واپس جانے دیں تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ قوم کی رہبری کو انجام دے۔ میرے بھائی یوشع، اب آپ کی واپسی کا وقت ہے۔ میرے دل میں بڑی تمنا تھی کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، بے شک اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے۔ اے میرے آقا، آپ کا سفر بخیر ہو۔ خدا کا درود ہو موسیٰ کے جانشین یوشع پر۔ بھائی، خدا حافظ۔ اے موسیٰ، جان لیجئے جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کا رہبر قرار دیتا ہے، اس پر لازم ہے کہ دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے خود علم سیکھے اور دوسروں کو باادب بنانے سے پہلے عمل کے ذریعے اپنے آپ کو باادب بنائے۔ اب چلتے ہیں کیونکہ سخت مرحلے درپیش ہیں۔ ان کی مدد کرو، جلدی سے ان کی مدد کرو، تم ادھر جاؤ، جلدی کرو، ان کی مدد کرو۔ بھائی ذرا ادھر دیکھو، وہ دونوں بزرگ افراد کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، میں ان بزرگ کو اس سے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک عجیب ہستی ہے۔ کیا تم جانتے ہو، یہ وہ بزرگ ہیں جن سے جو میں سن چکا ہوں پہلے کبھی نہیں سنا، اور جو دیکھ چکا ہوں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اوہو، دیکھو وہ دونوں ہماری طرف ہی آ رہے ہیں۔ کشتی سفر کے لیے تیار کھڑی ہے، ہمیں بھی جلد ہی کشتی میں سوار ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ لوگ کشتی میں سوار ہونا چاہیں تو کیا کریں، کیونکہ کشتی میں تو کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ بزرگ اس طویل سفر میں ہمارے ہم سفر ہوں تو یہ ایک طرح کی خوش قسمتی ہوگی ہمارے اور تمام مسافروں کے لیے۔ بھائی، میں اور موسیٰ آپ کے ہمراہ سفر کرنا چاہتے ہیں۔
کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس کشتی میں سوار ہو جائیں؟ بھائیوں، یقین جانیں ہم بہت خوش ہوں گے اگر آپ ہمارے ہم سفر ہو جائیں۔ سلام ہو خدا کے بندوں پر۔ تم پر بھی سلام۔ ہم اس بات سے خوش ہیں کہ تمہارے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں۔ ہم بھی بہت خوش ہیں، اس لیے کہ آپ نے ان سب کشتیوں میں سے ہماری کشتی کا انتخاب کیا۔ تشریف لائیں، یہ تو ہم پر آپ کا بہت احسان ہوگا۔ آئیں سوار ہو جائیں تاکہ ہم اپنے سفر کا آغاز کر سکیں۔ تشریف لائیں میرے آقا، تشریف لائیں۔ رسیوں کو گرا دو، جلدی کرو جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہم اپنی کشتی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو سفر کا آغاز کریں۔ ہاں، خدا کے نام اور اس کی یاد کے ساتھ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب تیار ہیں؟ ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بادبانوں کو نیچے گرا دو، بادبانوں کو نیچے گرا دو۔ بادبانوں کو گرا دیا ہے، چلو گرا دیا۔ پروردگار تجھی سے امید رکھتا ہوں۔ زنجیروں کو کھینچو، رسیوں کو جمع کر لو۔ اے موسیٰ، جان لو کہ جو شخص صبر کو اپنا شعار بنا لیتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہے، سفر چاہے کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو اور کتنی بھی سختیاں ہوں۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، وقت ظہر نزدیک ہے اور میرا بھائی ناخدا اپنے کمرے میں آپ کا منتظر ہے تاکہ آپ کی مہمان نوازی ہو سکے۔ یہ ہماری آرزو ہے، تشریف لائیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ آپ پر درود و سلام ہو، خوش آمدید۔ تشریف رکھیں اور کھانا ہمارے ساتھ تناول فرمائیں۔ آپ کی مہمان نوازی پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ، خدا آپ کو خیر سے نوازے۔ میری ایک ذمہ داری ہے جسے فوری انجام دینا ہے۔ اے خدا کے بندے، کشتی میں آپ کی موجودگی ہمارے لیے خوش بختی کا سبب ہے۔ جانے سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کے دن خداوند متعال اپنے بندوں سے کس طرح ایک ایک کر کے اعمال کا حساب لے گا؟ بالکل اسی طرح جس طرح اس دنیا میں اپنی مخلوقات کو ایک ایک کر کے روزی پہنچاتا ہے، قیامت میں بھی اسی طرح اچھے اور برے اعمال کا حساب لے گا، ایک ایک کر کے، نہ ایک ذرہ کم نہ ایک ذرہ زیادہ۔ ہم کیا کریں کہ ہمارا نامۂ اعمال نیک ہو؟ خداوند متعال کی اطاعت اور انبیاء اور اولیاء الہی کی پیروی کرو، یہی سعادت اور خوش بختی کا واحد راستہ ہے۔ آپ لوگوں سے ایک کلہاڑی چاہتا ہوں، لا کر مجھے دیں تاکہ اپنے وظیفے پر عمل کر سکوں۔ کلہاڑی؟ کلہاڑی؟ ایک کلہاڑی اس کمرے میں رکھی ہوئی ہے جو آپ ہی کے لیے ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس کلہاڑی سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کلہاڑی کے ساتھ میرے آقا کہاں جا رہے ہیں؟ آواز نیچے کی جانب سے آ رہی ہے۔
बुजुर्गवार ये क्या कर रहे हैं? कश्ती में सुराख करके क्या लोगों को गर्क करना चाहते हैं? ये काम बेशक नामुनासिब है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ चलने की कुदरत नहीं रखते हो? बस हमारे मुआहदे का क्या हुआ? ये सही है, मैंने अपने वादे पर अमल नहीं किया, उसे भुला दिया। बस मेरी फरामोशी पर मुझे माफ कर दें और मेरे साथ सख्ती से पेश ना आए। ऐ खुदा के बंदे, ये कौन सा सलूक है जो आपने हमारे साथ अंजाम दिया? क्या आपके नजदीक इन तमाम लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं? क्यों हमारे साथ इस किस्म का सलूक किया आपने? हमें फौरी तौर पर कश्ती को छोड़ना होगा। मूसा, चलो चलते हैं। ऐ बुजुर्ग, आपके एहतराम में हमने आपसे कोई किराया भी नहीं लिया और जहाँ तक मुमकिन था आपकी इज्जत में कोई कमी भी नहीं की, तो क्या ये सिला है मेहमान नवाजी का? अपना हाथ मेरे हाथ में दो। कहाँ जाने का इरादा है? मेरे साथ चलो और घबराओ नहीं। लोगो, कुछ करो, कश्ती में सुराख हो गया है। जल्दी करो, पानी का सुराख बंद करो, पानी को रोको। जल्दी करो, पानी का सुराख बंद करो, पानी को रोको। वो देखो, उधर देखो, वो पानी पर चल रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं देखा, आज तक ऐसा नहीं सुना। अजीब हैं ये दोनों। ये लोग जादूगर थे जो हमें कत्ल करना चाहते थे। हाय, हम लोग मौत से ज्यादा फासले पर नहीं है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी पर चल रहे हैं। बेहतर है हम भी चलें। क्या कर रहे हो? उन्हें जाने दो। सब इधर आओ और कश्ती से पानी बाहर निकालो और अपने आप को बचाने की कोशिश करो। जल्दी आओ। हैरत की बात है, कितना बड़ा शहर है। ऐ मूसा, जो शख्स खुद अपना उस्ताद हो और खुद को अदब सिखाए, वो ज्यादा एहतराम के लायक है उस शख्स से जो लोगों का उस्ताद और तरबियत देने वाला है। लगता है कि आप लोग मुसाफिर हैं। हाँ बेटा, हम मुसाफिर हैं। बेटा, तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 8 साल का हूँ। तुम्हारे माँ बाप क्या काम करते हैं? दोनों किसान हैं। सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं और वो मुझ पर बहुत मेहरबान हैं। तुम्हारे अलावा उनकी और कोई भी औलाद है? नहीं, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं उन्हें खबर कर दूं। आइए, आप हमारे घर तशरीफ लाइए और हमारे मेहमान बनिए। बेटा, मुझे खेतों की तरफ ले चलो, मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। बहुत अच्छा जनाब। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। मेरे आका ने कश्ती में सुराख किया, हालांकि वो उन्हें निजात दे सकते थे। अब इस बच्चे से क्या कह रहे हैं? उस बच्चे का क्या हुआ? क्या आपने उसकी दावत कबूल कर ली? उसकी जिंदगी का खात्मा हो गया है। यानी क्या मतलब? किस तरह उसकी जिंदगी का खात्मा हुआ? बोले, क्या हुआ? बच्चे का क्या हुआ?
बस सिर्फ इतना जान लो कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों किसी बेगुनाह इंसान को बिला किसी जुर्म खता के कत्ल किया? क्या आपका ये सुलूक एहतराम इंसानियत से दूर नहीं है? क्यों वो भी एक कमसिन मासूम बच्चा जो बेगुनाह था? क्या कोई इस तरह इंसान को कत्ल करता है? क्या मैंने नहीं कहा था कि आप इस सफर में मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर पाएंगे? क्या ये बात मैंने आपसे नहीं कही थी जो आप दोबारा एतराज कर रहे हैं? जी हाँ, मैंने कहा था, मगर ऐसे बेगुनाह बच्चे का कत्ल जो हम अपने घर में मेहमान बना रहा था, मैं इस कत्ल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे लिए ये बहुत सख्त है, बहुत सख्त। वो उन मेहनतकश माँ बाप का एक लौता बेटा था। आपने दोबारा एतराज किया तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। बस अब एतराज मत करें। मैंने आपसे कहा था, आपने फिर से इसे फरामोश कर दिया। ऐ खिज़र, अगर अब मैंने आपसे कोई सवाल किया तो फिर आपके साथ हमसफर बनने के लायक नहीं रहूंगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इस वजह से आपका हमसफर नहीं बन सकता। बस मेरी खता माफ फरमाएं। ऐ मूसा, सब्र से काम लीजिए, सब्र इख्तियार करें और मेरे साथ चलें। आए ताजा रोटी खाएं, मजे उड़ाएं। बहुत मजेदार गरम रोटी तशरीफ लाएं, ताजा रोटी खाएं। आए मजे उड़ाएं, गरम गरम मजेदार रोटियां हैं। आइए तशरीफ लाएं, खाएं रोटी खाएं। भाई, हम मुसाफिर हैं, हमारे पास कोई पैसा भी नहीं है। मेहरबानी करके 2 रोटी हमें दोगे? ये लोग तो बगैर पैसों के भी रोटी मांग रहे हैं। अगर पैसे हैं तो दे देता हूँ, क्योंकि ये चीजें पैसों से ही खरीदी जाती हैं। रोटी, ताजा रोटी। मीठे और मजेदार मेवे ले लो, ताजा मेवा ये, साफ मेवा ये। भाई, हम बहुत भूखे हैं और पैसे भी नहीं हैं, कुछ खाने को दोगे? मैंने फकीरों को कुछ ना देने का अहद किया है। जाओ, नहीं दूंगा। हमें काम करने दो, जाओ कहीं और चले जाओ। मीठे और मजेदार मेवे ले लो, ताजा मेवा ये, साफ मेवा ये। मजेदार और रंग बिरंगे खाने, गरम और ताजा चावल, मुर्ग चावल, तशरीफ लाएं, मजे उड़ाएं। भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थोड़ा सा खाने को दोगे? मैं बगैर पैसे किसी को कुछ नहीं देता, क्योंकि मेरी ऐसी कोई आदत नहीं। जाओ, खुदा तुम्हें दूसरी जगह से रोजी दे। मजेदार खाने, मुर्ग चावल, अच्छे और ताजा खाने, गरम और ताजा चावल। हैरत है कि ये लोग किस कदर माल परस्त हैं। ये लोग हमें एक रोटी भी देने के लिए तैयार नहीं हैं।
میرے آقا آپ بتائیں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہاں میرے آقا. صبر کریں اور تیار ہو جائیں تاکہ ابھی اس دیوار کی مرمت کر سکیں. بہت اچھا ہوا میرے آقا. بہتر تھا کہ ہم اس کام کے بدلے میں ان زرپرست لوگوں سے کوئی مزدوری طے کرتے تاکہ ہماری بھوک کا کوئی علاج ہو جاتا. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اعتراض کیا آپ نے؟ کیا دوبارہ شک کی راہ پر گامزن تو نہیں ہو گئے آپ؟ بائے ہو مجھ پر کہ دوبارہ میں نے شک کیا. میرے آقا میری غلطی کو درگزر فرمائیے. بس یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے اور اب وقت ہے کہ میں ان چیزوں کے بارے میں حقیقت کو بیان کروں جن پر آپ صبر سے کام نہ لے سکیں. اے موسیٰ، اچھی طرح سنیں اور میرے کاموں کی دلیل کو بھی جان لیں اور جان لیں کہ خضر کوئی کام بغیر دلیل اور حکمت کے انجام نہیں دیتا. جس کشتی نے سوراخ کیا وہ گاؤں کے لوگوں کی کشتی تھی جس میں وہاں کے لوگ زندگی کے لیے کسب معاش کرتے ہیں. دریا میں ہم سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک ظالم بادشاہ کی کشتی ہم سے نزدیک ہونے والی تھی. وہ ظالم بادشاہ لوگوں کی کشتیوں کو مالکوں سے چھین لیتا ہے اور زبردستی اپنے کام میں لگا دیتا ہے. کشتی میں سوراخ کر کے میں نے غریب لوگوں کا مال ظالم بادشاہ کے تصرف سے بچا لیا. کشتی اور اس میں سوار تمام لوگ بحفاظت ساحل پر پہنچ چکے ہیں اور کشتی کی مرمت کر کے اپنی زندگی خوشحال گزار رہے ہیں. اور جس بچے کو قتل کیا وہ کافر تھا. مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ اپنے خدا پرست ماں باپ کو خدا کی عبادت سے روک نہ دے، کیونکہ ممکن تھا کہ بیٹے کی محبت میں وہ دونوں بھی کافر ہو جاتے. بس خدا کا حکم ہوا کہ اس بچے کی جان لے لو اور خداوند اس کے بدلے ان کو ایک نیک اور پاکیزہ فرزند عنایت کرے گا. اور وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی. ان کے باپ نے ایک خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپایا ہوا تھا. پروردگار نے چاہا کہ جب یہ بلوغ کی عمر کو پہنچیں تو اپنا خزانہ حاصل کر لیں. یہ دونوں ایک سعادت مند اور نیک والدین کی اولاد ہیں. بس
اس دیوار کی مرمت سے وہ خزانہ دوسروں کے ہاتھوں سے محفوظ رہا اور یہ خدا کی رحمت تھی۔ اے موسیٰ، یہ سارے کام خداوند متعال کے حکم کے مطابق انجام پا رہے تھے۔ میں نے ان امور کو اپنی مرضی اور خواہش سے انجام نہیں دیا، صرف خدا کا حکم اور اس کی وحی سے میں نے ان امور کو انجام دیا۔ یہ وہ حکمت اور تعبیر تھی جس پر آپ برداشت و تحمل نہ کر سکے۔ بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ گفتگو کا وقت بہت ہی کم ہے، کیا کروں کہ سفر بھی ختم ہونے کو ہے۔ جی ہاں، ہمارے سفر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میرے آقا، سچ یہ ہے کہ خدا کی مشیت اور رضائیت یہی ہے کہ ہم اس کے بندے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اے خدا، کتنے ہی کام ایسے ہیں جو بظاہر سخت اور ناپسندیدہ ہیں مگر ان کا باطن زندگی بخش ہے۔ اے خضر، وائے ہو مجھ پر کہ میں نے خود پر فخر کیا کہ میں روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا انسان ہوں۔ اب وہ حقیقت میری سمجھ میں آ چکی ہے جو اس پرندے کی حرکت میں پوشیدہ تھی۔ وہ دریا سے ایک قطرہ پانی اپنی چونچ میں لے کر آسمانوں میں پرواز کر رہا تھا۔ اے موسیٰ، جان لیجئے اور آگاہ ہو جائیے، جو کوئی اپنے اور خدا کے درمیان امور کو درست کرے گا، خداوند اس کے اور لوگوں کے درمیان امور کی اصلاح فرمائے گا۔ اے موسیٰ، اے خدا کے نبی، ضد اور بے مقصد کسی کام کو انجام دینے سے پرہیز کریں۔ اے خضر، آپ سے ملاقات کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور میں نے بھی جلد بازی کی۔ اب فرمائیے، اس کے بعد آپ سے کیسے ملاقات ممکن ہے، کیونکہ میں دوبارہ آپ سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔ اگر خدا کی مرضی اسی میں ہے تو جلد ہی ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن یہ وقت جدائی کا ہے اور میں آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ درود کے ساتھ، درود کے ساتھ۔ اے خدا کے پاکیزہ بندے، خدا حافظ اے پاک و پاکیزہ مرد، اے سعادت مند انسان، آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر میں بے صبری نہ کرتا تو بہت سارے اسرار جان لیتا۔ خدا کے پاکیزہ بندوں میں سے ایک پاک بندے خضر نے مجھے حیرت میں ڈال دیا اور میں وادی تعجب میں ان کو نہ پہچان سکا، جبکہ ان کی ہمراہی کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ بس خدا کی ذات احدیت کو کیسے پہچان سکتا ہوں؟ اے خدائے مہربان، اے بلند مرتبہ، اے عظمت والے، ہم بندوں پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہماری ہدایت فرما۔ اے معبود برحق، میری مدد فرما تاکہ ایسا انسان بنوں جس سے تو راضی ہو، اور میری حیات کو ایسا کر دے جو قابل فخر ہو۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ بے شک ان کے قصوں میں صاحبان عقل کے لیے درس ہے۔